بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے کی حدیث نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم میں مروی ہے، کہ جہاں صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 8، کتاب الایمان، باب معرفت الایمان والاسلام۔ اور اس حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے تو اچانک ایک شخص وہاں نمودار ہوا کہ جسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور نہ ہی اس پر کوئی سفر کے آثار نمایاں تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا، گویا کہ وہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات دریافت کیے، اور جیسا کہ اس سے قبل ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ نووارد شخص دراصل یہ جبریل امین علیہ السلام تھے، تاکہ یہ اس طرح انسانی شکل میں وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے بارے میں چند سوالات دریافت کریں، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوابات دیں تو سوال و جواب کے اس سلسلے کو سننے کے ذریعے وہاں جو حضرات، جو مسلمان، جو صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، تو انہیں یہ دینی تعلیمات حاصل ہو سکیں۔ لیکن اس وقت تک ان صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ نووارد کون ہے، یہ جبریل امین ہیں یا کیا ہے، کیونکہ یہ تو انسانی شکل میں وہاں وارد ہوئے تھے۔ اور اس سے قبل ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نووارد نے یعنی جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، وہ 5 چیزیں جو کہ ارکان اسلام کہلاتی ہیں، اور جن کے بارے میں ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جبریل امین نے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم حقیقی ایمان قبول کرو اللہ پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور یہ کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان قبول کرو۔ تو یہ ہے 6 چیزیں ارکان ایمان، اور ان 6 چیزوں میں سے ابتدائی 3 چیزیں یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اس سلسلے میں ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ کی طرف سے مختلف اوقات میں، اور یہ کہ مختلف اقوام کی جانب، مختلف مقامات پر، مختلف علاقوں میں جو انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے، ان سبھی کی تصدیق ضروری ہے، ان سبھی پر صدق دل سے ایمان قبول کرنا، انہیں برحق اور سچا تسلیم کرنا، یہ ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے۔
اور حقیقی مومن بننے کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی سچا رسول یا سچا نبی نہیں مانتا تو گویا وہ ان سبھی کا انکار کر رہا ہے، یعنی کسی ایک کا انکار تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے انکار کے مترادف ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے ہم رسولوں میں آپس میں کوئی تفریق نہیں کرتے، رسولوں میں سے کسی کو ہم جدا نہیں کرتے باقی رسولوں سے۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کی شان یہ ہے اور ان کا ایمان ایسا ہے کہ وہ بغیر کسی تفریق کے تمام رسولوں پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں، ان میں تفریق اور جدائی کیے بغیر۔ اور اسی طرح مثلا قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا رسولوں کو۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو صرف نوح علیہ السلام کو ہی جھٹلایا تھا، نہ کہ تمام رسولوں کو، لیکن جب انہوں نے ایک رسول کو یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ کی طرف سے یہ تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں مثلا یہ تذکرہ ہے کہ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ ان تمام اقوام نے تو صرف اس رسول کو جھٹلایا تھا اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جس رسول کو ان کی جانب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، کہ مثلا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، انکار کیا، لیکن ان کے اس عمل کو، ان کے اس انداز کو اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس سے یہی بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم تصدیق کرو رسولوں کی، تو مؤمن بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بغیر کسی تفریق کے انسان دل کی گہرائیوں سے ان تمام رسولوں اور نبیوں کو برحق سمجھے، سچا سمجھے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے رسول یا نبی بنا کر دنیا انسانیت کی جانب مبعوث فرمایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کو مانتے ہیں، اور یہ کہ ہم دل کی گہرائیوں سے ان سبھی کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے دنیا میں موجود ہیں۔ تو پھر لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کی تو مغفرت ہونی چاہیے، اور یوں کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہی ہے کہ سبھی کا اقرار ضروری ہے، سبھی کی تصدیق ضروری ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گزشتہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہو، صرف آخری نبی پر ایمان نہ رکھتا ہو تو ہم کہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے، بلکہ وہ کوئی بھی نبی ہو، کہ اگر کوئی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان رکھے۔ یہ معنی ہے ایمان کے، اور حقیقی مومن وہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔
آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، یعنی پہلے یہ دنیا کی زندگی ہے، پھر اس کے خاتمے کے بعد قیامت کا دن بعد میں آئے گا، لہذا اسے آخرت کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور اسی طرح آخرت کے معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز۔ تو دنیا کی یہ زندگی یہ تو فانی ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ ابدی ہے کہ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اور یہ کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی دنیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے، لہذا دنیا کے مقابلے میں اسے آخرت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ دنیا کے لفظی معنی ہے قریب، یعنی یہ قریب، یہ دنیا کی زندگی ہمارے قریب ہے، ہم اس میں جی رہے ہیں، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ آخرت وہ بعد میں آنے والی ہے، وہ دور ہے، دور کی چیز ہے، نظروں سے غائب ہے، لہذا دنیا کے مقابلے میں گویا کہ وہ دور ہے، تو اسے آخرت کے نام سے یاد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان میں آخرت پر ایمان کا جو تذکرہ فرمایا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخرت کے بارے میں جو بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ آخرت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ان تمام تر تفصیلات پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کہ اگر کسی کو ان تفصیلات میں سے کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہو سکا تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب علم ہو چکا کہ قرآن میں یہ بات درج ہے، احادیث مبارکہ میں یہ بات درج ہے، تو پھر علم ہو جانے کے بعد اسے قبول کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو تفصیلات ہیں تو النفخ فی الصور والبعث والحساب والحشر والصحف والصراط والجنة او النار، کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کہ البعث یعنی تمام مردے جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ الحشر تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، یکجا کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کہ الصحف یعنی نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ الحساب حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کے اچھے اور برے اعمال کیا حساب ہوگا، سوال ہوگا، اور یہ کہ المیزان یعنی ترازو، اللہ کی طرف سے باقاعدہ وہاں ایک ترازو نصب کیا جائے گا جس میں ہر ایک کے اچھے برے تمام اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور پھر یہ جو وزن کیا جائے گا تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ یہ تمام تر یہ قیامت کی تباہ کاریاں، اور یہ کہ یہ تمام تر یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ ان چیزوں کی بربادی اور یہ ٹوٹ پھوٹ، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ پھر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ ہمیشہ کے لیے دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے برے کام زیادہ ہو گئے تو پھر اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کہ المیزان ترازو، وزن کیا جائے گا اعمال کو، اور اس کے بعد یہی نتیجہ برآمد ہوگا، کسی کے لیے دل پسند زندگی اور کسی کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔
فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا جبکہ دوسرا گروہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات، یہ تمام چیزیں کہ حساب و کتاب، البعث، الحشر، الصراط، المیزان وغیرہ، اور آخر میں یا جنت اور یا جہنم۔ اللہ کرے کہ اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ ہم سبھی کو اہل جنت میں شامل فرما لے۔ اور اس کے بعد ارکان ایمان میں سے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آخری چیز، چھٹی چیز، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تم ایمان قبول کرو اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے یہ نشیب و فراز، کبھی ہنسی ہے اور کبھی غم ہے، انسان کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی روتا ہے، اور یہ کہ کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں انسان کی زندگی میں یہ مختلف موڑ، مختلف حالات و واقعات، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی عروج ہے کبھی زوال ہے، کبھی بیماری ہے کبھی صحت و تندرستی ہے، اور کبھی خوشی ہے اور کبھی غم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اسی میں اللہ کی طرف سے یقیناً کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے، جبکہ ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ یوں تقدیر پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھنا، شکوہ و شکایت سے ہمیشہ گریز ہی کرتے رہنا۔ اس حدیث کے بقیہ حصے کے ہمراہ ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔